پیارے بچوں، حسن اس وقت بہت چھوٹا تھا جب اس کی والدہ اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ ستیلی ماں کی مسلسل مار پیٹ اور ہر وقت برا بھلا کہنے نے اسے انتہائی ڈھیٹ اور بالکل بے حس بنا دیا تھا، اسی لیے وہ ہر کسی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ ابے او، کدھر منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے؟ وہ میں اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بنا، اپنی سائیکل دے، ذرا میں چکر لگا کر آؤں۔ لیکن مجھے دیر ہو جائے گی اور ماموں بھی کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ حسن نے ارشد کی ایک نہ سنی اور سائیکل لے کر فرار ہو گیا، اور 1 گھنٹے بعد آ کر سائیکل ارشد کے سامنے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، لے، اور خبردار جو میرے گھر تک بات پہنچائی تیری کھال کھینچ لوں گا میں۔ ارشد بیچارہ چپ چاپ سائیکل لے کر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں سے حسن نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اسکول میں بھی وہ جلد ہی جھگڑالو اور شریر مشہور ہو گیا۔ ارے وہ دیکھو حسن آ رہا ہے، چھوڑو یار، اس کی طرف مت دیکھو، یہ تو ہے ہی جھگڑالو، ہمیں بھی بدنام کروا دے گا۔ اتنے میں حسن ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پشت کی جانب تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے پشت پر رکھے ہوئے ہاتھ میں پکڑی چھپکلی ان دونوں پر پھینک دی۔ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم ہمیں تنگ کر رہے ہو؟ بکواس بند کر، ورنہ مکہ مار کر تمہارے دانت توڑ دوں گا، سمجھے؟ واہ بھائی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ارے بھائی چھوڑو مجھے، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اکرم، اس سے میری جان چھڑاؤ یار۔ اتنے میں قریب سے ایک ماسٹر صاحب گزرے اور ان دونوں کو دفتر لے گئے۔ سر، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلے مجھ کو چھپکلی پھینکی اور پھر مجھ سے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ حسن، تمہاری شکایت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں کیا کروں سر؟ حسن، تمیز سے بات کرو۔ سر، وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا منہ بند رکھو ورنہ سخت پٹائی لگاؤں گا، سمجھے؟ کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے جو آپ میری بلا وجہ پٹائی لگائیں گے؟ اچھا تو تم یوں نہیں سمجھو گے۔ یہ کہتے ہی سر نے ڈنڈا اٹھایا اور پھر پوری قوت سے حسن کے ہاتھوں پر چلانا شروع کر دیا۔ مسلسل ڈنڈے کھانے کے بعد بھی حسن پر لگتا تھا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ آخر سر تھک کر رک گئے۔ بس، یا اور کوئی حربہ بھی ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ شکریہ سر۔ کلاس میں بھی وہ سوالات کے جوابات دیتے وقت شرارت سے کام لیتا۔ حسن، تم کھڑے ہو کر بتاؤ کہ انگریزوں نے کب سے کب تک حکومت کی؟ سر، صفحہ نمبر 110 سے 210 تک۔ خاموش ہو جاؤ، آج کے بعد تم سے کچھ بھی نہ پوچھوں گا۔ گھر کے حالات بھی اسکول سے مختلف نہ تھے۔ حسن، نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، میں تو تمہیں مار مار کر عاجز آ چکا ہوں، اور تم ہو کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آخر تم کب ٹھیک ہوگے؟ اب تم بچے تو نہیں ہو، کچھ تو خیال کرو۔ ایک روز تمام بچے اسمبلی ہال میں کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ہیڈ ماسٹر صاحب کی آواز گونجی۔ تمام طلبہ کرام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل ہمارے اسکول میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت محکمہ تعلیمات کے سیکرٹری صاحب کریں گے۔ تمام طلبہ اس میں بھرپور تعاون کریں اور اپنے گھروں سے صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں۔ دوسرے دن جب ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول پہنچے تو اسکول کی سجاوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واہ بھائی واہ، تم لوگوں نے تو کمال کر دیا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی دوسرے اسکول میں آ گیا ہوں۔ اچھا، میں ذرا آفس میں چلتا ہوں۔ عمیر، آپ ایسا کریں، ماسٹر ندیم کو کہیں کہ وہ آفس میں آ جائیں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام، جی اندر آئیں۔ سر، آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے آفس میں بلایا ہے۔ صحیح ہے، آپ چلیں میں آتا ہوں۔ شکریہ سر۔ سر، کیا آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ جی ہاں،
وہ دراصل مجھے حسن کی جانب سے کھٹکا لگا ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ سارا پروگرام خراب کر دے۔ تم ایسا کرنا کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ رکھنا، اور طلبہ میں جو کیک تقسیم ہوگا اس میں سے اسے زیادہ حصہ دینا۔ اسے یہ بھی بتانا کہ جن بچوں کو انعام ملے گا اس میں تمہارا نام بھی ہے، تاکہ وہ شرارت سے باز رہے۔ صحیح ہے سر۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد محکمہ تعلیمات کے سیکریٹری صاحب کی کار اسکول میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب خود انہیں لینے کے لیے گئے۔ اتنے میں اسکول کے چپراسی نے ہال کی جانب دوڑ لگا دی۔ ارے دروازہ اندر سے کس نے بند کر دیا؟ چلو دوسرے دروازے سے داخل ہو کر کھول لوں گا۔ اوہو، یہ دروازہ بھی بند ہے، شاید پچھلا دروازہ کھلا ہوگا۔ اوہ میرے اللہ، پچھلے دروازے پر تالا کس نے لگا دیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ چپراسی گھبرایا ہوا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور انہیں اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا بات ہے بھائی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ سر، کسی نے ہال کے دونوں دروازے اندر سے بند کر دیے اور پچھلے دروازے کو بھی تالا لگا دیا ہے۔ اف میرے اللہ، یہ ضرور حسن کی شرارت ہے۔ خیر، تم ایسا کرو، تالا توڑ ڈالو۔ پھر وہ سیکریٹری صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی توجہ باغ کی طرف کروا کر بولے، سر آپ ایک نظر باغ پر بھی ڈال لیجیے۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں، بالکل بالکل۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب انہیں لے کر ہال کی طرف چل دیے۔ پھر میں سیکریٹری صاحب نے اپنی تقریر میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی خوب تعریف کی۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہیڈ ماسٹر حذیفہ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں، واقعی ہمارے ملک و ملت کا قابل فخر سبب ہے۔ سیکریٹری صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب کی خوب تعریف کر رہے تھے، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب حسن کے معاملے میں اپنی ناکامی پر بہت شرمندہ تھے۔ اگلے دن انہوں نے حسن کو آفس میں بلوا کر پوچھا، حسن، یس سر۔ تم نے کل ایسی خراب حرکت کیوں کی؟ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اسکول بدنام ہوگا اور تمہارے اساتذہ کی بے عزتی ہوگی؟ سر میں نے بھی حرکت نہیں کی اور نہ ہی مجھے کسی بات کی کوئی خبر ہے۔ زبردستی مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر۔ حسن جھوٹ مت بولو، مجھے سب معلوم ہے۔ سر یہ تو وہی بات ہے کہ بد سے بدنام برا۔ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ یہ کہتے ہی ماسٹر صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور حسن کے ہاتھوں پر برسانے لگے۔ ایک دن حسن بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اس مرتبہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے اپنی مار کا بدلہ چکایا جا سکے، لیکن میں کروں تو کیا کروں؟ ارے واہ، زبردست آئیڈیا، اب تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چھٹی کے وقت وہ باتھ روم میں چھپ گیا۔ جب تمام اسکول خالی ہو گیا تو حسن چپکے سے نکلا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کی کھڑکی سے اندر کود گیا اور چپکے سے سالانہ امتحان کے پرچے اٹھائے اور اسکول کی پچھلی دیوار سے کود کر گھر چلا گیا۔ پھر جو ہی وہ اسکول میں داخل ہوا، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے اور اب اس کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں۔ ادھر آفس میں تمام اساتذہ حسن کی مخالفت میں رائے پیش کر رہے تھے۔ سر پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، حسن نے چوری کی ہے، سر اسے تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ سر کم از کم اسے اسکول میں رکھنا تو سراسر بیوقوفی ہے۔ اسے یہاں رہنے دیا گیا تو دوسرے لڑکے بھی خراب ہو جائیں گے۔ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ سر اگر اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا تو اسکول کی کوئی حیثیت نہ رہے گی اور ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ سر ہیڈ ماسٹر صاحب تمام باتیں خاموشی سے سنتے رہے، لیکن ان کے دل سے یہی آواز آ رہی تھی، تم نکمے ہو، پڑھانا نہیں جانتے، کیا صرف مارنا ہی علاج ہے؟ کوئی نئی تدبیر کرو، حسن کو تباہی سے بچانا تمہارا کام ہے۔
तुम उस्ताद हो, बाप से ज्यादा मेहरबान, कुछ तो सोचो। हेडमास्टर साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था जिसे वो बार बार ज़ेरे लब दोहरा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने दफ्तर में ऐलान किया, तमाम असातिज़ा अपनी अपनी क्लासों के लड़कों समेत हाल में जमा हो जाएं। बाहर आते ही असातिज़ा आपस में चह मगोइयां करने लगे। मुझे तो लगता है इसे कोई सख्त सजा मिलेगी और मुमकिन है कि पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए। मेरा तो ख्याल है हसन का नाम काटकर इसे स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। हर एक शख्स अपने जहन में अपने ख्याल के मुताबिक बातें सोच रहा था। हेडमास्टर साहब डंडा हाथ में लिए हॉल में दाखिल हुए और कुर्सी पर बैठकर एक नजर तमाम तलबा और असातिज़ा पर डालकर उन्होंने कहा, हसन, हाजिर जनाब। मेरे करीब आओ। आज न जाने क्यों हसन के दिल पर खौफ छाया हुआ था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। हसन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें दुरुस्त न कर सका। ये सरासर मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ठीक करने का सही तरीका इख्तियार नहीं किया और अब तक तुम्हें मारता ही रहा हूं। अब तुम ये बैत संभालो और मेरी गलती की मुझे खूब सजा दो। मुझे माफ कर दें सर, मैंने आपको बहुत तंग किया है सर, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा कभी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा सर। 2-4 मिनट में ही उसकी फितरत से सारे पर्दे उतर चुके थे और वो आदमी बन गया था।